ہاں جی، السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام۔ دوستو، آج بڑی حیران کن جو ہے نا وہ انکشاف ہوا ہے، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے دعوے اور عمران خان صاحب کے دعوے اتنے غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ یعنی کہ اتنے بڑے لیول پہ بھی کوئی جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے، یا غلط بیانی کر سکتا ہے، یا بغیر تحقیق کے بات کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ میں ہماری ابتدائی قرارداد کا ذکر ہوا تو تب اعلان کیا گیا تھا کہ جی وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں اکثریت نے جو ہے نا وہ منظور کر لیا ہے، اور اب باقاعدہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو دوستو، وہ جو سٹوری آج سامنے آئی ہے نا وہ تو بڑی حیران کن ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا، اور عمران خان صاحب نے، دونوں نے بعد میں 12 ستمبر کو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ہمیں جو اسلامی ممالک سمیت 58 ممالک کی جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہے حمایت قرارداد کے لیے 58۔ تو اب وہاں پہ قرارداد پاس ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس کی جب تحقیق کی گئی، اور یہ تحقیق کی ہے حامد میر صاحب نے، اور انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے اور آ کے ٹی وی اخبار میں بھی سارا بتایا ہے۔ تو وہ تحقیق یہ ہوئی کہ ان کا جو بیان ہے عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ ہمیں 58 ممالک کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ قرارداد عنقریب اگلے اجلاس میں اقوام متحدہ کے پیش کی جائے گی۔ تو دوستو، صورتحال کچھ یہ ہے کہ جب بھی اقوام متحدہ میں کوئی بھی قرارداد جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ ایک کونسل ہے، ایک اس کو سٹینڈنگ کونسل کہہ لیں، ایک اقوام متحدہ کی کونسل ہے جس کے نمائندے اکثریت سے جو ہے نا وہ اس کی ایک میعاد مقرر ہے۔ اگر وہ میعاد میں لوگ کہہ دیں کہ یس یہ قرارداد پیش ہونی چاہیے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کا جو 58 کا جو دعویٰ تھا نا وہ تو بالکل جھوٹ ثابت ہوا، کیونکہ ٹوٹل ارکان ہی 47 ہے، 47 ٹوٹل ارکان ہیں جو یہ منظوری کے لیے جن کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس میں سے 47 میں سے اگر 16 ممالک کہہ دیں کہ یہ قرارداد پیش ہونے کے قابل ہے تو وہ قرارداد اقوام متحدہ میں پیش ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس طرح یہ ثابت ہوا کہ ہمیں ان 47، ایک تو 58 والی بات غلط ہوئی، دوسری یہ کہ 47 میں سے 16 ارکان نے بھی ہماری حمایت نہیں کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے، اور ہائی لیول پہ ہم سے یہ بات چھپائی گئی ہے، اور ہمیں لولی پاپ دیا گیا ہے کہ جناب ہم اقوام متحدہ میں ایسے کر دیں گے، فارن پالیسی یہ ہے، شاہ محمود قریشی ادھر سے ادھر دوڑ رہے۔ تو اب تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ درخت کے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنی جانی ہے۔ تو دیکھو دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ہم اتنی زیادہ 47 میں سے 16 ممالک کی بھی حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ اور ہمیں اس میں سب سے بڑے دکھ والی بات پتہ کیا ہے کہ سعودی عرب نے بھی ہماری حمایت نہیں کی، یہ متحدہ عرب امارات نے بھی ہماری حمایت نہیں کی، ہماری حمایت ایران نے کی ہے، ہماری حمایت چائنا نے کی ہے، ہماری حمایت روس نے کی ہے، لیکن ہم پھر بھی مطلوبہ جو ہے نا وہ حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے اقوام متحدہ میں جو قرارداد کا شور شروع میں مچا تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ قرارداد ہماری پیش ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس کو پہلے ہی مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس بات کو پوری قوم سے چھپایا گیا ہے۔ نہ صرف چھپایا گیا ہے بلکہ پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور آج زلفی بخاری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جو یہ متحدہ عرب امارات ہیں جن کے عمران خان ڈرائیور بھی بنے پھرتے تھے، انہوں نے یہ وہاں پہ بیان دیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ تو انہوں نے آج تسلیم بھی کیا ہے، اور اتنی بڑی بات کو چھپایا گیا ہے، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ اتنی بڑی بات کو چھپایا گیا ہے تو اس کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے اور انکوائری مقرر کی جائے۔ اگر واقعی 47 میں سے 16 بندوں کی ہم حمایت نہیں حاصل کر سکے، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کہتے رہے کہ ہمیں 58 کی حمایت حاصل ہے،
تو پھر اس بات کی انکوائری ہو، اور اگر یہ سچ ثابت نہ ہو تو ان دونوں کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اور عمران خان کو بھی، کیونکہ انہوں نے پوری قوم کے ساتھ یہ جھوٹ بولا ہے۔ پوری قوم اتنی جذباتی ہوئی ہے کہ جناب ہم کشمیر کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے، اور یہاں پہ یہ اس قرارداد کو بھی چھپایا گیا ہم سے۔ 16 بندے بھی ہماری حمایت نہیں کر سکے، اور ہم ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بہت حمایت حاصل ہے۔ انڈیا نے اس وقت تردید کی تھی، ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی کہ انڈیا تو ڈرامے کرتا ہے، لیکن آج یہ بات سامنے آ گئی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تحقیق ہو، اور اس کی قرار واقعی سزا بھی ہونی چاہیے، اور جو مقتدر حلقے ہیں نا، جو اقتدار والے حلقے ہیں، وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔